ناظرین، اس وقت آپ کی اسکرین پر ملک عزیزم ہندوستان کی 10 بڑی ہی اہم خبریں پیش کریں گے اور امید کریں گے کہ آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے۔ ناظرین، پہلی اہم خبر جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے، بہار چناؤ میں ایم آئی ایم کی گھسپیٹ سے ایم آئی ایم کی مدد سے بی جے پی اقتدار میں آئی ہے۔ ایم آئی ایم بنگال کے کنوینر انور پاشا کا بیان۔ جی ہاں ناظرین، ایم آئی ایم بنگال کے کنوینر انور پاشا نے بہت ہی چونکانے والا بیان دے ڈالا ہے اور بہار چناؤ میں ایم آئی ایم کی مدد سے بی جے پی اقتدار میں آئی ہے، اس طرح کا الزام بھی انہوں نے لگایا ہے اور یہ کہا ہے کہ مسلم آبادی کو دیکھ کر ایم آئی ایم سیٹ کھڑے کرتی ہے، جس سے راست طور پر بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے اور سیکولر پارٹیاں آپس میں بٹ جاتی ہے، اس طرح کا دعویٰ انہوں نے کیا اور کہا ہے کہ ایم آئی ایم کا ارادہ بنگال میں بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ جہاں مسلم آبادی زیادہ ہے وہاں سیٹ کھڑے کیے جائے، لیکن ہم اس میں ایم آئی ایم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، یہ کہہ کر انہوں نے ایم آئی ایم سے استعفیٰ دے دیا اور ترنمول کانگریس ممتا بنرجی کی پارٹی میں شامل ہو گئے اور کہا کہ ہندو مسلم ایکتا کے لیے ممتا بنرجی بنگال میں بہترین وکلپ ہیں۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دے دیں کہ مودی کے خلاف 12 کروڑ چارج شیٹ دائر کی جانی چاہیے۔ ٹی آر ایس ورکنگ کمیٹی کے صدر کے ٹی راما راؤ کا بیان۔ جی ہاں ناظرین، مرکزی وزیر جاوڈیکر کے چارج شیٹ کے نام پر بک لیٹ اجرائی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کے ٹی راما راؤ نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر جھوٹے وعدوں کا جہاں تک سوال ہے اور مرکزی وزیر جاوڈیکر نے جو چارج شیٹ دائر کی ہے بک لیٹ کے نام پر، تو مودی کا وعدہ تھا کہ 15 لاکھ ہر ایک کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، اسی طرح ہر سال 2 کروڑ نوکریاں دیں گے، تو انہوں نے 6 سال میں کتنے روزگار دیے ہیں؟ تو کم سے کم 12 کروڑ چارج شیٹ مودی کے خلاف دائر کی جانی چاہیے اور 15 لاکھ کا وعدہ تو سائٹ میں ہی ہے، اس طرح کا بیان کے ٹی راما راؤ نے دیا ہے اور بہت ہی زوردار حملہ بی جے پی پر بولا ہے۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دے دیں کہ لو جہاد کے نام پر بی جے پی انگریزوں کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ ابو عاصم اعظمی کا بیان۔ جی ہاں ناظرین، ابو عاصم اعظمی نے کہا ہے کہ اگر کارروائی کرنی ہے لو جہاد پر تو پہلے مختار عباس نقوی اور شاہ نواز حسین پر کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ انگریزوں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپس میں پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو، اور بی جے پی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہندو مسلمانوں کو بانٹنا چاہتی ہے اور حکومت سادنا چاہتی ہے، اس طرح کا بیان ابو عاصم اعظمی نے دیا ہے۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دے دیں کہ ڈوکلام میں چین گولہ بارود کے بنکر تعمیر کر رہا ہے۔ راہل گاندھی کا بیان۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ چینی جارحیت پر میڈیا کے ذریعے پردہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے کہ 2019 کی پوزیشن کیا تھی ڈوکلام میں اور 2020 کی پوزیشن کیا ہے، اور اس طرح انہوں نے حملہ سادھتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی کئی نہ کئی سرحدوں پر ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دے دے کہ ہندوستان نہیں بھارت ہونا چاہیے، اختر الایمان کا بیان۔ جی ہاں ناظرین، ایم آئی ایم پارٹی کے بہار کے صدر اختر الایمان کل حلف لے رہے تھے اور اردو میں حلف اٹھا رہے تھے، 5 زبانوں میں حلف وہاں اٹھائے جا سکتے تھے تو انہوں نے اردو کا اختیار کیا، لیکن اردو میں ہندوستان تھا، بھارت نہیں تھا، حالانکہ اردو کے اعتبار سے بھارت ہونا چاہیے، جس کو لے کر اختر الایمان نے اعتراض جتایا تو جیتن رام مانجھی بھی حیرت میں پڑ گئے اور کہا کہ ہندوستان کوئی نیا لفظ نہیں ہے اور یہ چلا ہی آ رہا ہے اور یہی اسی طرح حلف لیا جاتا ہے۔ تو اختر الایمان نے کہا کہ ہندی میں بھی بھارت لکھا ہوا ہے، میتھلی زبان میں بھی بھارت لکھا ہوا ہے اور دوسری زبانوں میں بھی بھارت لکھا ہوا ہے، صرف اردو میں ہندوستان کیوں لکھا گیا ہے؟ اس لیے ہم بھارت کے نام سے سویدھان لینا چاہتے ہیں، سویدھان کی قسم کھانا چاہتے ہیں، نہ کہ ہندوستان کے نام پر، اس طرح کا بیان اختر الایمان نے دیا اور ہنگامہ بپا ہو گیا اور بھاجپا والوں نے بہت زیادہ شور مچایا، لیکن اختر الایمان نے بھارت ہی کے نام پر ڈٹے رہے۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دے دیں کہ لو جہاد پر سنجے راؤت نے بڑا بیان دے ڈالا جب ان سے پوچھا گیا کہ مہاراشٹرا میں لو جہاد کا قانون کب لایا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے سینئر لیڈر بی جے پی کے مہاراشٹرا کے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں بھی لو جہاد کا قانون لایا جائے، لیکن پہلے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اتر پردیش، اسی طرح مدھیہ پردیش، اسی طرح بہار میں پہلے لو جہاد کا قانون پاس ہو جائے، اس کے بعد مہاراشٹرا میں دیکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بنگال کا الیکشن جیتنے کے لیے لو جہاد کے نام کا استعمال کر رہی ہے بی جے پی، اس طرح کا بیان سنجے راؤت نے دیا ہے۔ ناظرین، اگلی
اگلی اہم خبر آپ کو دے دیں کہ آج مودی بات کریں گے 8 ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سے۔ جی ہاں ناظرین، کورونا وائرس کی وبا کو لے کر آج اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ 10:30 بجے سے یہ میٹنگ شروع ہونی ہے، جس کو 8 ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سے مودی بات کرنے والے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا فیصلہ لیا جاتا ہے۔ 11 یا 12 دسمبر تک ویکسین بھی آنے والی ہے، اس لیے امید آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہونے والا ہے آگے۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دے دیں کہ کورونا کے بڑھتے معاملوں پر سپریم کورٹ نے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جی ہاں ناظرین، سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا اور کورونا کے معاملے جن ریاستوں میں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، ان ریاستوں سے سپریم کورٹ نے از خود رپورٹ طلب کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جلد سے جلد رپورٹ مہیا کرائی جائے۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دے دیں کہ 1 ماہ کے اندر 19 لاکھ روزگار نہیں ملے تو پھر تحریک چلائیں گے، تیجسوی یادو کا بیان۔ جی ہاں ناظرین، کل حلف لیتے ہی تیجسوی یادو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہار کے جنتا نے تو ہمیں مینڈیٹ دیا تھا، ہمیں الیکشن جتایا تھا، لیکن کسی اور کو جتوا دیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم بہاریوں کے لیے کام کرنا نہیں چھوڑیں گے، اور اگر 19 لاکھ روزگار نہیں ملے 1 مہینے کے اندر تو پھر ہم تحریک چلائیں گے۔ اس طرح کا بیان تیجسوی یادو نے دیا ہے۔ ناظرین، اگلی اہم خبر آپ کو دے دیں کہ سادھوؤں کے قتل کی CBI انکوائری کا امکان نہیں ہے، سپریم کورٹ کا بیان۔ جی ہاں ناظرین، سادھوؤں کا قتل کر دیا گیا تھا مہاراشٹرا میں، لیکن اس کے بعد پھر عرضی دائر کی گئی تھی کہ CBI کو انکوائری کی اجازت دی جائے، جس کو لے کر مہاراشٹرا سرکار نے برہمی کا اظہار کیا تھا اور اس عرضی کے خلاف عرضی دائر کی تھی کہ اس کو خارج بھی کیا جائے اور اس پر جرمانہ بھی عائد کیا جائے، اس لیے کہ سادھوؤں کے قتل پر کارروائی بھی ہو چکی ہے اور بہت سے پولیس اہلکار کو معطل بھی کر دیا گیا ہے اور آئی ڈی نے اس پر کارروائی بھی کی ہے۔ اس کے باوجود اس طرح کی عرضی دائر کرنا یہ حکومت مہاراشٹرا کی توہین ہے، جس کو لے کر سپریم کورٹ نے یہ بیان دیا ہے کہ سادھوؤں کے قتل کی CBI انکوائری کا امکان مہاراشٹرا میں نہیں ہے۔ ناظرین، اسی طرح کی لاجواب، بے باک اور دلچسپ خبریں پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل بے باک نیوز لائیو سے جڑ جائیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کیجیے۔